اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں میرا سلام۔ درس حدیث کے سلسلے میں آج چوتھا درس حدیث ہے۔ ابتدا کرتے ہیں اس خالق السماوات والارض کے نام سے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کر کے اس کے نظام کو سنوارا، بنایا اور ایک خوبصورت اور منظم ایک نظام بنا کر انسان کو اس میں پیدا کر دیا۔ آج کی جو حدیث ہے، جو درس حدیث ہے، اس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کس انداز میں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے پورا، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ہیں اور جن کی سچائی تسلیم کی گئی، وہ فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ 40 دن تک خون رہتا ہے، جمع ہوا خون، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ 40 دن تک لوتھڑا رہتا ہے، ثم یرسل الیہ ملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، اور وینفخ فیہ الروح، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، پھر وہ 4 کلمات اس کے لیے لکھ دیتا ہے، بِكَتْبِ رِزْقِ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِ، پھر اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، وَعَمَلِ، اور اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور یہ بات بھی لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا۔ یہ انسان کی جو بنیادی تخلیق ہے، اس میں آج کل لوگوں کے ذہن میں اشکال آ جاتے ہیں کہ بھئی اگر پہلے سے یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو پھر نیک اعمال کرنے کی ضرورت کیا؟ تو یہی سوال جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس آدمی کے لیے اور اس فرشتے نے اس کے لیے جو لکھا ہے، جو خوش بخت ہوگا، جو اچھا ہوگا، تو اس کا جو دل ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا، جو برا ہوگا اس کا جو دل ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوگا۔ تو اس موقع پر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہمارا دل اگر نیکی کی طرف مائل نہیں ہو رہا تو ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ یار میری جو زندگی ہے اور میں جو ہوں تو میں کی بدبختی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ پھر ہمیں فوراً خود کو متنبہ کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ الذی لا الہ غیر، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، جس کے سوا کوئی تخلیق کرنے والا نہیں، اس رب کی قسم کھا کر فرمایا کہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ وان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ تم میں سے کوئی ایک ایسے اعمال کر رہا ہوتا ہے کہ جو جنت والے ہوتے ہیں، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، پھر اس پہ جو کتاب ہے، جو اس کی تقدیر ہے، وہ سبقت لے جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آیا کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پھر وہ جہنمیوں والے، دوستیوں والے، بدبختیوں والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جناب ایک آدمی جو ہے تو اچھے کام کر رہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ بدبختی کی طرف چلا گیا، دین کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا، اللہ کے محبوب کو ناراض کر دیا۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جہنمی اور دوستیوں والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ اس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔
وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے جہنمی والے دوستیوں والے، جناب ساری زندگی برے کام کر رہا ہے، چوری بھی کی، ڈاکہ بھی کیا، زنا بھی کیا، اور سود بھی کھایا، اور اسی طرح تمام بدبختیاں کی، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، اس کی بدبختیوں کی وجہ سے اور اس کی جو گناہ ہیں اس کی وجہ سے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، اس کی اور جو جہنم ہے اس میں ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، پھر وہ جنتیوں والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فیدخلھا، پھر اس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہے یہ حدیث، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار اگر میں نیکی کے اعمال کر رہا ہوں اور میں یا برائی کے اعمال کر رہا ہوں، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک اعمال بظاہراً ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل جو ہوتا ہے تو صاف نہیں ہوتا، دل میں کھوٹ ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے۔ بظاہر تو ہم نماز بھی اگر پڑھ رہے ہوں، اگر خدا نخواستہ وہ نماز جو ہے تو دکھلاوے کے لیے ہو اور تکبر کے لیے ہو، تو قیامت کے روز ہر اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں، اگر وہ ہمارے ایسے نکل آئے یا جو عمل ایسا نکل آیا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھائی جاؤ، جس کے لیے کیا تھا اس سے بدلہ لے لو، میرے لیے کیا رہتا تو میں آپ کو بدلہ دیتا۔ تو اس لیے بڑا ڈرنے کا مقام ہے، ہمیں یہ گمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یار ہم تو ساری زندگی جو ہے تو نیکی کے کام کر رہے ہیں اور جب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ہم تو پکے جنتی نہیں۔ ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العزت سے ڈر ڈر کے چلنا ہوگا۔ تو اگر ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں گے تو کیا ہوگا پھر کہ پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کو بھی مسخر کر دیں گے، اور جو ہے تو جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس درس حدیث میں ایک یہ کہ اپنی تخلیق پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔